سے قرآن منور ہو قرآن سے کہ آج ہم آیت نمبر 4-5 سورہ حجرات پر گفتگو کریں گے۔ پہلے پچھلی جو ہماری گفتگو ہے اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے پروٹوکول بیان فرمائے اور گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے آگے تو بڑھنا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ٹھہرا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں تو تم آگے نہ بڑھو، کوئی حکم دے تو اس سے پہل نہ کرو، کوئی معاملہ طے فرمائے تو اس سے آگے نہ بڑھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر سفر میں ہو تو تم اپنی سواری کو ان کی سواری سے آگے نہ لے جاؤ۔ ہاں دربان ہے، خادم ہے، یا لشکر کے جو پہلا ایک حصہ ہوتا تھا جس کو مقدمۃ الجیش عربی میں کہتے ہیں، وہ جو ہوتا تھا وہ جاتا تھا آگے کے حالات وغیرہ تو وہ خبر کے لیے، خدمت کے لیے ہوتا تھا، نہ کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے، سربراہی کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ، اسی صورت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں کچھ اور پروٹوکول بیان فرمائے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو۔ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کیوں؟ اس لیے آوازوں کو بلند نہ کرو کہ تمہارا آوازوں کو بلند کرنا اور آپس میں جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح کرنا تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب یہ پروٹوکول بیان فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے۔ اچھا، اب جب تم تیسری آیت مبارکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر رب تعالیٰ نے کچھ اور گفتگو فرمائی۔ فرمایا جو ان پروٹوکولوں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب تعالیٰ نے تقوی کے لیے پہچان لیا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا رب تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اب یہ دل تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، یہ پاکیزگی والے دل ہیں۔ فرمایا اب چوتھی آیت مبارکہ ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ محبوب وہ لوگ کہ جو تمہیں حجروں کے پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں نا، اکثر ان میں بے عقل ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ قبیلہ بنو تمیم کے چند لوگ تھے۔ دوپہر کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت کو بیان فرمایا رب تعالیٰ نے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارتے ہیں یہ جہالت اور بے عقلی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، یہ جاہل اور بے عقل ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے کیا آداب ہیں، اور رب تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقدس ہیں، اور رب تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسولوں کے پیشوا اور میرے خلیفہ ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ معاملہ ہے تو پھر شان جلالت کیسی ہوگی؟ اب میں آپ کو کچھ اور بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کہیں ایوان صدارت میں جاتے ہیں یا ایوان عدل میں جاتے ہیں یا ایوان وزیر اعظم میں جاتے ہیں، یا آپ کسی غرض یہ کہ آپ کسی بھی چوکیدار کے کسی بھی جناب وہ بڑے ہیڈ آفس میں جاتے ہیں تو آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا دیکھ بھال کے سنبھل کر جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ چوکیدار کے آفس میں جا رہے ہیں، کوئی آرمی چیف کے آفس میں نہیں جا رہے ہیں۔ اب ذرا اگلی بات کرتے ہیں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اکثر بے عقل ہے، تو کرنا کیا تھا ان کو وہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ 5ویں آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
محبوب اگر یہ صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے اچھا تھا۔ پروٹوکول بیان فرمایا، پروٹوکول پر عمل کرنے والوں کا انعام بیان فرمایا، پروٹوکول پر عمل نہ کرنے والوں کو بے عقل اور جاہل قرار دیا، اور پھر پروٹوکول پر عمل نہ کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ محبوب آپ ان کی طرف آ جاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم رب عز و جل ہے اور ابتدائی اسلام تھا اور مسلمان آداب سیکھ رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، تعلیم سیکھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لہٰذا اب یہ احتیاط کریں گے اور ان پر لازم ہے۔ پھر علماء کرام نے کیا کیا، پھر صحابہ کرام رضوان نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں دو لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، اشارے سے بلایا، فرمایا طرف، جب وہ حاضر ہوئے فرمایا کہاں سے ہے، تو انہوں نے ایک اپنے قبیلے کا بتایا کہ اے امیر المومنین ہم فلاں جگہ سے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا، اس دربار میں اونچی آواز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا خلیفہ ابو منصور تو حضرت اس نے جب گفتگو کرنے لگا کسی مسئلے پر آواز بلند ہو گئی، حضرت امام مالک نے فرمایا رب تعالیٰ نے یہاں اونچی آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بے عقل ہیں اور جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، فرمایا جو لوگ آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اب گفتگو کو سمجھیے گا ذرا، خلیفہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آواز پست کر دی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے سوالات کرتے ہوئے اس نے آواز کو اونچا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ یہ سلسلہ ہوا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سارے صحابہ جناب اصحاب حدیث، اصحاب تشریحگان علم جمع ہو گئے، اور یوں ہوا کہ آواز پہنچنا ذرا سا دشوار ہو رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت اگر آپ چاہیں تو ایک اپنا نائب مقرر کر دیں، جو آپ یہاں حدیث بیان کریں وہی حدیث کو وہ آگے کاپی کر دیں تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز بلند کرنے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہی آواز رہے گی، یہی انداز رہے گا، اور آپ نے مقرر نہ فرمایا، اور سلسلہ یہ ہوا کہ علم حدیث بھی جاری رہا اور ادب مصطفیٰ بھی جاری رہا۔ تو یہ پہلی سے لے کر 5ویں آیت مبارکہ تک ہماری گفتگو تھی۔ کل سے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 پر گفتگو کریں گے، اور یہ ایک انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ آج کل کیونکہ عجیب و غریب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بھونکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان پر بھی بھونکتے ہیں، دیگر بزرگان دین پر بھی بھونکتے ہیں، لہٰذا ان کے فتنوں سے محفوظ رہیں، اور سبسکرائب کیجیے اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے تاکہ آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔